لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب نفوسنا مولانا ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صلوا علی محمد وآل محمد عزیزان گرامی قدر، ابتدائی کلام میں جس آیہ وافید آیہ کو سرنامہ کلام بنایا گیا ہے، اس میں پروردگار عالم نے جن جن اشیاء کی طرف اشارہ کیا ہے وہ تمام کربلا میں موجود ہیں۔ اور مزید ابتدائی کلام سے قبل یہ آپ بین الحرمین کا منظر پیچھے دیکھ رہے ہیں، الآن کربلا میں بین الحرمین کے قریب موجود ہیں، اور اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ حسین کی بارگاہ میں ان حالات میں کہ جب دنیا مختلف مسائل میں اور بیماریوں میں مبتلا ہے اور آنا بمشکل ہے، آنا بظاہر اس کیفیت میں مشکل ہے، اس کیفیت میں جب ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اپنی بارگاہ میں بلا لیں تو اس سے بڑی نعمت کائنات میں اور کیا ہو سکتی ہے۔ جنت کی طلب ختم ہو جاتی ہے جب انسان کربلا پہنچ جائے تو واقعاً جنت کی طلب ختم ہو جاتی ہے۔ اور کسی نے پوچھا تھا کہ آغا ہمارے گناہ بہت ہیں، ہم مولا کی بارگاہ میں کیسے فریاد کریں؟ تو جواب یہ دیا گیا کہ گناہ کس کے نہیں ہیں، ہم سب کثیف ہیں، ہم سب ذلیل ہیں، ہم سب حقیر ہیں، ہم سب فقیر ہیں، ہم سب اسی انداز میں موجود ہیں کائنات میں۔ یہ فقط و فقط ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا اور مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام کا کرم ہے کہ ہم کربلا پہنچ گئے اور ان حالات میں پہنچ گئے۔ دخول کرتے وقت کربلا میں ذریعہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پہ یہ الفاظ کی ادائیگی، کہا آغا دخول بتائیے۔ ہم نے کہا دخول کیا ہے؟ کہیے یا حسین انا الذلیل، یا حسین انت الکریم، اے حسین میں ذلیل ہوں، میرے اعمال اگر اس کی بنیاد پہ میں یہ چاہتا کہ کربلا پہنچ سکوں تو نہیں پہنچ سکتا۔ یا ابا عبداللہ یہ آپ کا کرم ہے، اے میرے اللہ، اے کریم حسین کے کریم مالک میرے اللہ، یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہم جیسے فقیروں کو، ہم جیسے حقیروں کو، ہم جیسے گنہگاروں کو یہ توفیق بخشی ہے کہ کربلا پہنچ گئے۔ اور ماشاءاللہ اس انداز میں مولا نے اپنی بارگاہ میں رکھا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جب ہم مولا حسین کی بارگاہ میں بڑھتے ہیں تو یقیناً مولا حسین کی بارگاہ میں بڑھنا فضیلت ہے اور اس کی طرف انسان رجوع کرتا ہے، اور یقیناً وہ حتمی منزل ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کے ایک منزل ہے کہ جب ہم مولا حسین کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں یا حسین انت الکریم، یا حسین انا الذلیل، یہ کہتے ہوئے جب مولا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو وہاں بات ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد کے جملے یہ ہیں کہ اب مولا حسین نے بمثل ابھی آپ کی ہاتھ پکڑ کے، آپ کی انگلی پکڑ کے آگے تک اللہ کی بارگاہ میں پہنچانا ہے۔ توسل ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے ذریعے سے اصل منزل اللہ ہے، اور اس کے لیے ہم پھر مولا حسین کی بارگاہ میں بڑھتے ہیں۔ قال الامام الحسین علیہ السلام الہی ماذا وجدا من فقدک وما الذی فقد من وجدک۔ یہ بہت خوبصورت جملہ ہے، ترجمہ سن لیجئے کہ اے میرے اللہ، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ یہ اتنا فصیح بیان ہے مولا ابا عبداللہ کا، اور اتنا حقیقی بیان ہے کہ اگر آپ الآن دنیا کے حالات میں دیکھیں، آپ اطراف میں دیکھیں، جب آپ مسائل میں گرفتار ہیں، جب گھر والے، خاندان والے، افراد، دوست احباب سب آپ سے قطع تعلق کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں جو کووڈ کے حالات اس وقت چل رہے ہیں کہ دور سے سلام کر کے دور سے ملنا اور قریب نہ آنا، اور جن حالات میں انسان چل رہا ہے، ان حالات میں جب انسان اضطراب کی کیفیت میں ہو، جب مضطرب ہو، جب پریشان ہو، تو بے اختیار زبان پہ یہی الفاظ آتے ہیں جو مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے ہمیں عطا کیے ہیں، اور یہ ایسے جملے ہیں کہ پوری کل چیز پر حصار کیے ہوئے ہیں۔ الہی ماذا وجدا من فقدک وما الذی فقد من وجدک، اے میرے اللہ، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا،
اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے جب ظہر کی نماز کے وقت گفتگو ہو رہی تھی تو کہنے لگے سجدہ بتائیے، سجدہ کیسے کرتے ہیں، سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے کہا جب انسان فقط یہ تصور کر لے کہ اللہ تو نعمتوں کو بڑھاتا گیا اور میں گناہوں کو بڑھاتا گیا، اگر صرف اس کو واقعاً اپنی ذات میں راسخ کرے، سوچے اس جملے کو، اے اللہ میں گناہ بڑھاتا گیا، میں مسلسل کثافتوں میں ملوث ہوتا گیا، اور تو نہ صرف میرے گناہوں کو چھپاتا گیا بلکہ نعمتوں کو بڑھاتا گیا، اتنا بڑھاتا گیا، اتنا بڑھاتا گیا، اتنا بڑھاتا گیا کہ تو نے ابا عبداللہ الحسین کی ذریعے پہ پہنچا دیا۔ اللہم مولایا کم من قبیح سترتا وکم من مکروہ دفعتا، اے خدا تو نے کتنے میرے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے۔ بعین ہی اسی انداز میں، اسی مثل میں جب مولا حسین کی بارگاہ میں ذریعے پہ آپ پہنچیں، جب زیارت کے لیے پہنچیں تو یہ ذہن میں تصور رکھیں کہ مولا حسین آپ میرے ان گناہوں سے واقف ہیں جن کو میری ماں نہیں جانتی، آپ میری ان اعمال سے واقف ہیں جن کو میری بیوی نہیں جانتی، آپ میری ہر عمل سے واقف ہیں، یہ فقط آپ کا کرم ہے یا ابا عبداللہ کہ آپ نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بس 2-4 دقیقے اس ذیل میں کہ قبل معرفت زیارت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہمیں معلوم کرنا ہے کہ معرفت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کیا ہے، معنی معرفت ابا عبداللہ کیوں، لماذا، امام حسین کی طرف کیوں دنیا بڑھتی ہے، امام حسین میں کیا ایسی اٹریکشن ہے، کیا ایسی چیز ہے کہ جس کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے۔ کسی فلاسفر نے بڑا زبردست جملہ کہا تھا کہ انسان کے امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے کے لیے شیعہ ہونا لازمی نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے کے لیے ایک انسان ہونا لازمی ہے کہ جس کے دل میں ایک نرم دل ہو۔ جب وہ بنت الحسین کے مصائب سنے گا تو کیسے نہ روئے گا، جب وہ علی الرضی الصغیر کے مصائب سنے گا تو کیسے نہ روئے گا۔ جس انسان کے دل میں، جس انسان کے سینے میں دل ہے اور اس دل میں ایک درد ہے، وہ یقیناً ابا عبداللہ کی طرف بڑھے گا۔ اسی کے اندر تمام فلسفہ چھپا ہوا ہے، یہ فلسفہ ہے حل من ناصر ینصرنا میں چھپا ہوا۔ کسی نے سوال کیا تھا، اس کا بہت مفصل جواب ہے لیکن میں 5 منٹ میں اس کو مختصراً خلاصہ کلام کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ حل من ناصر ینصرنا کہنے کی ضرورت کیوں تھی۔ ایک بچے نے سوال کیا تھا کینیڈا میں کہ حل من ناصر ینصرنا کیوں کہا امام حسین نے، کیا واقعا مدد چاہیے؟ نہیں عزیزان گرامی قدر، مدد نہیں چاہیے مولا کو۔ مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اصل میں اپنی حکومت کی حدیں معین کر رہے ہیں۔ حل من ناصر ینصرنا لا محدود ہے زمان میں و مکان میں، نہ زمان میں محدود ہے نہ مکان میں محدود ہے۔ جس کی روح نے عالم ارواح سے لے کے اب تک لبیک یا حسین کہا ہے، اس کی روح پلٹ کے ابا عبداللہ الحسین کی بارگاہ میں آئے گی۔ آج آپ نائجیریا چلے جائیں، آپ کو نظر آئیں گے وہ شیعہ تشیع کی طرف بڑھتے ہوئے، وہ حسینی، بلکہ میں تو شیعہ سے بڑھ کے ٹرم یوز کرتا ہوں، حسینی میں سب آ جاتے ہیں، جس کو امام حسین کی محبت ہے وہ حسینی ہے، اور وہ اس طرح بڑھ رہا ہے۔ یہ پیغام ہے ابا عبداللہ الحسین کا جو اس وقت کی صدا ہے۔ یہ حل من ناصر ینصرنا وہ صدا ہے کہ جس میں عالم ارواح میں ارواح مقدسہ نے، ارواح مطہرہ نے، اور جتنی پاک و پاکیزہ روحیں تھیں، جتنی مومنین کی ارواح تھیں، انہوں نے لبیک کہا ہے۔ اب وہ پلٹ کے مختلف زمان میں آ رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ زمان میں محدود نہیں ہے، اور مکان میں کیسے محدود نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لیں امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، یورپ، تمام کائنات میں ایران و عراق و پاکستان و لبنان و حجاز، ہر جگہ موجود ہے عزاداری۔ اب عبداللہ کے پیغام پر لبیک یا حسین، یہ لبیک یا حسین لا محدود ہے مکان میں بھی، یہ ہر قوم کے لیے ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ہر قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم کو بیدار تو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اور یہ اس انداز میں معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ لیکن اسی نقطے کی طرف جو بچے نے سوال کیا تھا کہ حل من ناصر ینصرنا کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے بنیادی وجہ کیا ہے۔ حل من ناصر ینصرنا سب سے پہلے اگر عالم آدم میں تلاش کیا جائے، جناب آدم نے جب اسمائے پنجتن پڑھے ہیں اور اس میں امام حسین کا نام آیا ہے تو گریہ فرمایا ہے، وہاں لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں۔ لبیک یا حسین سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کو؟ حل من ناصر ینصرنا کا جواب لبیک یا حسین آدم نے کہا، اور جب 5ویں نام پر آئے اور گریہ فرمایا امام حسین علیہ السلام کے نام پر تو پوچھا جبرائیل سے کہ یہ کیا وجہ ہے، اور پوچھا اللہ سے کہ یہ کیا وجہ ہے۔ اس وقت جبرائیل نے مصائب ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سنائے، یعنی جبرائیل ذاکر تھے اور آدم سامع تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے اصل میں؟
لبیک یا حسین۔ یہ حل من ناصری ینصرنا کا جواب آ رہا ہے۔ تاریخ آگے بڑھی، نوح کی طرف پڑھے، نوح کا نام معلوم ہے، نوح نوحے سے نکلا ہے، گریا ہے، پرسا ہے، حسین پہ روئے ہیں، اس لیے نام نوح پڑ گیا ہے۔ اسی طریقے سے عیسیٰ و موسیٰ، اور آگے بڑھتے رہے سلسلہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی بارگاہ میں جب مولا کی ولادت کے وقت گریہ فرمایا ہے پیغمبر سرکار نے، وہ بھی جواب ہے لبیک یا حسین۔ دیکھیے بہت مفصل موضوع ہے لیکن میں خلاصہ کر رہا ہوں اس کا۔ اسی انداز میں پیغمبر نے جب وہ خاک بی بی ام سلمہ کو دی ہے، یہ بھی لبیک یا حسین ہے۔ جب عالم رویا میں سرکار تشریف لائے ہیں خاک و خون میں، اس وقت بھی لبیک یا حسین ہے۔ اس کے بعد جب بی بی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا نے کہا کہ اے بابا جس وقت یہ واقعہ کربلا ہوگا کیا آپ موجود ہوں گے؟ کہا نہیں ہم نہ ہوں گے۔ کیا میں موجود ہوں گی؟ آپ نہ ہوں گی۔ کیا علی ہوں گے؟ علی نہ ہوں گے۔ کیا حسن ہوں گے؟ حسن نہ ہوں گے۔ تو میرے حسین پہ روئے گا کون؟ جب بی بی نے یہ کہا کہ میرے حسین پہ روئے گا کون، تو اس وقت جب پیغمبر نے فرمایا کہ خدا اس قوم کو تخلیق کرے گا اور وہ قوم جو ہے تمہارے حسین پہ روئے گی، آپ کے حسین پہ روئے گی، یہ دراصل لبیک یا حسین ہے۔ یہ وہاں کا لبیک یا حسین ہے۔ اس وقت یہاں کربلا میں بیٹھ کے میری آپ سے گفتگو کرنا یہ بھی لبیک یا حسین ہے۔ جب آپ مجلس میں جاتے ہیں وہ بھی لبیک یا حسین ہے۔ جب آپ پانی کا گلاس سامنے رکھ کے ابا عبداللہ کو یاد کرتے ہیں وہ لبیک یا حسین ہے۔ جب آپ طعام رکھتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں وہ لبیک یا حسین ہے۔ جب آپ اس دنیا میں تخلیق ہوئے ہیں وہ لبیک یا حسین ہے۔ جب آپ عالم ارواح میں تھے وہ لبیک یا حسین ہے۔ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے وہ لبیک یا حسین ہے۔ جب آپ قبر میں اتارے جائیں گے وہ لبیک یا حسین ہے۔ جب آپ برزخ میں اٹھائے جائیں گے وہ لبیک یا حسین ہے۔ جب آپ بارگاہ بی بی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ میں روز محشر پہنچیں گے وہ لبیک یا حسین ہے۔ عزیزان گرامی، یہ تو ہم نے آپ نے لبیک یا حسین کہا ہے۔ آئے چلتے ہیں پیغمبر کی بارگاہ میں سرکار نے کیسے لبیک یا حسین کہا ہے۔ زیارت ناہیہ کے جملے ہیں، زیارت ناہیہ کے قیامت کے جملے ہیں۔ جب قافلہ مدینہ پہنچا ہے تو قبر رسول پہ زلزلہ آیا ہے، قبر رسول پہ گریہ ہوا ہے، اور قبر رسول پہ پہنچ کر جب نوحہ و بکا کی کیفیت ہوئی تو وہ الفاظ زیارت ناہیہ کے پڑھا کیجئے، متعدد دفعہ پڑھا کیجئے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ قائلا یا رسول اللہ قتل سبتک و فتاک، اے رسول تیرے حسین کو پشت گردن سے ذبح کیا گیا ہے۔ السلام علی المقتول الوطین۔ اب سمجھ میں آیا؟ یا رسول اللہ پرسہ لیجئے، اور رسول کی بارگاہ میں جب پرسہ دیا کرو حسین کا تو کہا کرو السلام السلام علی الصغر المغروع بالقضیب۔ جانتے ہو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ مجلس ختم ہو چکی تھی، میں زیارت پڑھ رہا تھا، ایک جوان چیخ چیخ کے رونے لگا جب میں نے زیارت کے یہ جملے پڑھے السلام علی الصغر المغروع بالقضیب۔ کہنے لگا جملے کی ترجمہ بتائیے، سلام ان دندان مبارک پہ جن کی چھڑی سے بے حرمتی کی گئی تھی۔ یہ زری ابا عبداللہ ہے، اس پہ جایا کرو، زری کو تھام کے کہا کرو حسین میں تجھ سے حسین مانگتا ہوں، اور پھر آگے پڑھا کرو یا رسول اللہ پرسہ لیجئے السلام علی الصغر المغروع بالقضیب۔ اے رسول تو جن لبوں کا بوسہ دیتا تھا ان لبوں کی چھڑی سے بے حرمتی کی گئی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم عجل ولیک الفرج بحق الحسین علیہ السلام۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشفی صدر الحسین بظہور الحجہ۔ یا رب الحجہ بحق الحجہ اشفی صدر الحجہ بظہور الحجہ۔ اللہم عجل ولیک الفرج بحق ابو الفضل العباس علیہ السلام۔ اللہم عجل ولیک الفرج بحق ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ اللہم عجل ولیک الفرج بحق اصحاب الحسین علیہ السلام۔ صلو علیہ وآل محمد۔